دیندارو، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام الزمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، اسلام کی تاریخ میں اور خاص طور پر اسلام کی تھیولوجیکل تاریخ میں، دینی علوم کے تاریخ میں ایک سوال پر ہمیشہ بحث ہوتی رہی ہے کہ انسان مجبور ہے یا آزاد ہے، انسان پری ڈیسٹینڈ ہے یا فری ہے۔ اور اس میں دو ایکسٹریم ویوز بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان اپنے ہر کام کے لیے، ہر انجام کے لیے پوری طرح آزاد ہے، اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ پروگرامڈ ہے اور پروگرام کے مطابق چلتا ہے، اور اس میں لمبی بحث چلتی رہی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی گزارتے ہوئے بہت دفعہ ایسے الجھنوں میں آ جاتے ہیں جہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرا کیا دھرا ہے، میں نے کیا ہے، یا مجھ پہ یہ امپوز کیا گیا ہے۔ کس حد تک میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں، اور کس حد تک میری زندگی پہلے سے پروگرامڈ ہے، کہاں پہ میں لائن ڈرا کر سکتا ہوں۔ اور اس کے لیے ہم صرف ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم بیک وقت دو سرکل میں، دو دائرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک آؤٹر سرکل ہے، باہر کا دائرہ ہے، ہمارے باہر ایک بڑا دائرہ ہے جس میں ہم مجبور ہیں، وہ پری ڈیسٹین ہے، مطلب وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور اس کہانی کے اسکرپٹ رائٹر ہم نہیں ہیں، ہم نے نہیں لکھی ہے وہ کہانی، مگر ہم اس کہانی کے اندر ایک کردار ہیں۔ اس کہانی کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مگر اس دائرے کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جو ہمارے آس پاس ہے، وہ اس کہانی میں ہمارا کردار ہے، وہ اس کہانی میں ہماری جگہ، ہماری پوزیشن، ہمارا ایکٹ ہے۔ ہم اپنے کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑی کتاب ہے، وہ کتاب ہم نے نہیں لکھی، ہم اس کتاب کا یا تو کوئی چیپٹر ہے، یا ہم اس کتاب کا ایک پیراگراف ہیں، یا اس کتاب کا ایک سینٹنس ہے۔ ہم پوری کتاب کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اپنا سینٹنس بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں، جیسے ہمیں کہاں پیدا ہونا، سیدھی سی بات ہے، ہمارا آپ کا چوائس نہیں ہے، کس ملک میں پیدا ہونا، کس فیملی میں پیدا ہونا، کون ہمارے ماں باپ ہو، اس پہ ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے۔ دنیا سے جانا، یہ بھی ہمارا چوائس نہیں ہوتا، اوپر والے کا چوائس ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ایک ٹائمر اللہ میاں نے لگا دیا ہے، وہ ٹائم پورا ہوگا تو ہمیں دنیا سے جانا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کچھ نہیں چلتا ہے۔ ہم اسٹرگل تو کرتے رہتے ہیں، مگر سرٹن چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، جس پہ ہمیں عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتے۔ جو چھوٹا سا دائرہ جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس دائرے کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس پر صحیح طرح سے عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ مسائل، وہ پریشانیاں، جیسا کہ آج کی ٹاپک اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم پیس آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں، یا ذہنی سکون کی بات کرتے ہیں، اور سکون، پریشانی کے بغیر تو سکون نہیں ہے نا، پریشانی ہے اس لیے ہم سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہے جو ہمارے مینٹل پیس کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہمارے ذہنی سکون کو متاثر کرتی ہے۔ ہمارے ذہنی سکون کو متاثر کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیز جن پہ ہمارا کوئی قابو نہیں ہے۔ اگر آپ یہی شکایت کرتے رہے کہ میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوا، تو ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ
اس میں کوئی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ اس فیملی میں کیوں پیدا دیکھیں آپ اس فیملی میں پیدا ہو گئے ہیں، آگے کیا کرنا ہے وہ بات کیجیے، اس میں آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو باہر کے سرکل سے جو چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا رہا، اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں جو ہم ایکوائرڈ کرتے ہیں، جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں۔ آؤٹر سرکل کی چیزیں اگر ہمیں متاثر کرتی ہے تو اس کو مینیج کس طرح کرنا، اس کے بارے میں ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو ہم ایکوائر کرتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے آس پاس ماحول میں، آپ کے ملک میں آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ ٹیلی ویژن کے نیوز چینلز نہیں دیکھتے ہیں اور اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں اور آپ بہت پیس ہیں، آرام سے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ اس سے متاثر بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا ہے کہ آس پاس کیا ہوا اور اس نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کیونکہ آپ نے ایکوائر نہیں کیا ہے۔ مگر ہمیں ایسے بندے بھی نظر آتے ہیں 24 گھنٹے نیوز چینلز کے سامنے بیٹھیں گے، ہر چینل کو دیکھیں گے، ہر تقریر کو سنیں گے، ہر بریکنگ نیوز کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور اخبار کے اور ہر اخبار کو شاید پڑھیں گے اور ہر اخبار کے ہر صفحے کو پڑھیں گے۔ ان کی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کتنے پریشان ہیں آپ جان سکتے ہوں گے، کیونکہ لیے دیے بغیر ان چیزوں سے جس سے اس کا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اخبار بند کر دیجئے، ٹیلی ویژن آف کر دیجئے، سکون سے بیٹھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم بہت ساری چیزیں خود ایکوائر کرتے ہیں جس سے ہمارا ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں ہمارا جو اپروچ ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو رویہ ہے چیزوں کی طرف، وہ بہت اہم ہے۔ 90% پریشانیاں جو انسان کو ہوتی ہے، کہتے ہیں 10% حالات ہمیں متاثر کرتے ہیں، 10% حالات ہمیں متاثر کرتے ہیں، 90% ان حالات پہ ہمارا ریئیکشن ہمیں متاثر کرتا ہے۔ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ چیز شاید آپ کو 10% بھی تکلیف نہیں دیتی ہوگی، آپ سے اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوگا، باقی 90% ہم خود لیتے ہیں اپنے سر پہ ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں جو ہمارا اپروچ ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، جو چیزوں کی طرف ہمارا رویہ ہے، یہ رویہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے مینٹل پیس کے، ہمارے ذہنی سکون کے 90% تک کا ایریا جو ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم کچھ چیزوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ باتیں کریں گے جن کے ذریعے سے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوتی ہے، یہ باتیں ہیں جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، اور بار بار سننا اٹ سیلف بھی ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے۔ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں، 10 باتیں سنتے اس میں سے ایک بات یاد رہ جاتی ہے۔ دیکھیے ہوا متواتر چلتی رہتی ہے اور اسی پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، تو ہوا کا ریپیٹیڈلی آنا کوئی بیکار چیز نہیں ہوتی ہے۔ سمندر کی موجیں موج پر موج، موج پر موج آتی ہی رہتی ہے، یہ ریپیٹیشن کوئی فضول چیز نہیں ہے، یہ ریپیٹیشن سمندر کی زندگی ہے۔ اسی طرح نالج کا جو فلو ہے، انڈرسٹینڈنگ کا جو فلو ہے، علم کی جو باتیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے متواتر ہمارے لیے ایک دین ہے۔ یہ ہوا کے بہاؤ کی طرح ہے اور فریش ایئر ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح علم کی جو نئی تازہ باتیں ہوتی ہے، ہمیں متواتر لیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم روحانی طور پر، ذہنی طور پر فریش رہیں، حالات سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں رہے۔ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ کریں گے کہ مسائل اور پریشانی اور تکالیف یہ کسی ایک آدمی کے ساتھ تو نہیں ہے، ہم سب ساتھ مل کر تکلیف مشکلات کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جس میں تکلیف نہیں ہے، جس میں ٹریجڈی نہیں ہے، جس میں پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔
لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ میں فلان کی زندگی جی لوں تو یہ مشکل ہے. اسی طرح کوئی آپ کی زندگی جی نہیں سکتا. تو کم از کم اس بات سے اپنے دل میں تھوڑا سا سکون رکھیے that you are not alone. آپ اکیلے نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ اس کہانی میں اپنا کردار ادا کیے جا رہے ہیں. یہ اور بات ہے قدرت نے ہر ایک کے لیے اپنی اپنی اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے. ایک شخص بڑا دکھ کا مارا, پریشانی کا مارا, گھر کا مسئلہ, پیرنٹس کا مسئلہ, بچوں کا مسئلہ, تعلیم کا مسئلہ, روزی کا مسئلہ, تمام مسائل لے کر وہ بندہ اتنا تھک ہار گیا کہ خدا سے گزارش کرتا ہے, خدایا میں بس اس زندگی سے اب تنگ آ گیا ہوں, تو مجھے بلا لے, اب تیری دنیا جو ہے اس میں مجھے نہیں رہنا ہے. اور اسی کنورسیشن میں, اسی بات میں اس کو نیند آ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ خدا کے دربار میں حاضر ہوا ہے. اور وہ قادر مطلق اس سے پوچھتا ہے کہ میرے بچے کیا بات ہے, کیوں اتنا پریشان ہے, میرے بلانے سے پہلے تو میرے پاس آنے کی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ کہا میرے مالک میں کیا کروں, یہ دکھ کا پوٹلا, یہ دکھ کی گٹھڑی اب مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی, میں تھک گیا ہوں, ہار گیا ہوں. آخر تو نے مجھے اتنا پریشان کیوں رکھا ہے, میری گٹھڑی کو تو نے اتنا بھاری کیوں رکھا ہے؟ مالک نے کہا بیٹا میں نے تو سب کو اپنے اپنے وزن کے حساب سے دیا ہے, تو کوئی اکیلا تو نہیں ہے. کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا دکھی ہوں اور میرے آس پاس سارے لوگ مزے کر رہے ہیں, ہر آدمی اپنی جگہ پہ مست ہے, ہر گھرانہ خوش ہے. کہ بھائی کون خوش ہے تیرے آس پاس جس سے تو اتنا رش کر رہا ہے؟ فلان خوش ہے, فلان کو پرابلم نہیں, فلان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. کہا میرا بیٹا سب کی گٹھڑیاں میرے پاس پڑی ہے, یہ دے آ جا ادھر, تیری گٹھڑی بھاری لگتی ہے, تجھے جو لوگ سکھی نظر آتے ہیں سب کی گٹھڑیاں ادھر ہی پڑی ہے, تجھے اس میں سے جو ہلکی لگتی ہے اٹھا لے. تجھے لگتا ہے اس میں سے جو بھی گٹھڑی تجھے اٹھانے کے لیے تیرے لائق ہے اٹھا لے. دوڑتا ہوا گیا, یہ مسٹر ایکس فلان آدمی مزے کر رہا ہے, بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے, بڑے مکان میں, بڑا بزنس ہے, تو کوئی ٹھاٹ ہی ٹھاٹ ہے, اس کو تو مزے ہی مزے ہے. اٹھانے گیا تو گٹھڑی اٹھی نہیں اس سے, کافی زور لگایا مگر گٹھڑی نہیں اٹھی. دوسری گٹھڑی ٹرائی کیا, یہ تو فلان خاتون کی ہے, اس کے تو مزے ہی مزے ہیں, ابھی اس کو اٹھا لے, نہیں اٹھ رہی. جتنی گٹھڑیاں پڑی تھی سارے کی سارے گٹھڑی ٹرائی کر لی. خدایا یہ اتنے بھاری گٹھڑیاں ہیں, کیا ہے اس کے اندر؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں جس سے تو اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کہہ رہا ہے کہ تیری گٹھڑی بھاری ہے, ان کی ہلکی ہے, تو لے لے. اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کھول کے دیکھ لے, کھول کے دیکھ لے. اور یہ ایک سمبولک بات ہے, کھول کے دیکھا, یار یہ شخص جو اوپر سے اتنا خوش نظر آتا ہے اور اتنا ایفلوئنٹ نظر آتا ہے, اس کے گھر میں ایسی بھیانک تکلیف ہے, ایسی بھیانک بیماری ہے, اس کے بچے کے ساتھ یہ ایشو ہے, اس کے کاروبار میں یہ ایشو ہے, اس کے فیملی میں یہ ایشو ہے. آپ شکر ہے میرے ساتھ ایسا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا کھول کے دیکھا تو ہر ایک کا اپنا قصہ ہے, ہر ایک کے اپنے دکھ کے سمندر ہے. ساری گٹھڑیاں دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا کہ خدایا میرے مالک معافی مانگتا ہوں, تو مجھے میری گٹھڑی ہی دے دے, یہ تو مجھے سب کے مقابلے میں ہلکی لگتی ہے, میرے سے بھول ہو گئی, میں جا رہا ہوں. گٹھڑی لے کے جانے لگا, پھر اس سے کچھ خیال آیا کہ مالک ایک سوال پوچھوں, میں تو اپنی گٹھڑی اپنے کندھے پہ لیے پھرتا ہوں, تھک ہار کے مر رہا ہوں, یہ گٹھڑیاں آپ کے پاس کیوں پڑی ہے دوسرے لوگوں کی؟ ان کی گٹھڑیاں یہاں کیوں ہیں, میری آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے بچے میں تم کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تم اپنا رنج و غم, اپنی پریشانی مجھے دے دو. میں تم کو یہی تو کہتا ہوں, تم میرے حوالے کرو, آؤ میرے پاس. دنیا میں غم دکھ تکلیف تو ہے, لیکن تم اس کو میرے سپرد کر دو, مجھے ساتھ رکھو.
میری مدد لے لو، میرے حوالے کرو. یہ جو تم کو اتنے خوش نظر آتے ہیں نا اتنی پریشانیوں کے باوجود، یہ صبح شام میرے پاس آ کر اس گٹھڑی میں اپنی پریشانیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ سپردم بے تو مایہ خویش را، تو دانی حساب کم و بیش را. کہ میرے مالک جو کچھ بھی میرا ہے تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں، کم ہے یا زیادہ ہے حساب کتاب تو کر لینا. اس کا بوجھ کہتے نا مجھ تجھ بھاوے سو ہی کام کراوے، مجھ سر دوش مت دیجے، تیرے حوالے کرتے ہیں یا مولا. کہ کم از کم ایک دفعہ میرے در پہ آؤ روزانہ اور سپرد کر دو اپنے آپ کو، جو ایک مسلم کا مطلب ہوتا ہے. ایک سجدہ، ایک دفعہ اپنا سر میرے حضور میں جھکا دو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، تمہارا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سر جھکانا جو تجھے بھاری پڑتا ہے دن میں ایک دفعہ، تجھے ہزاروں دروازوں پہ جا کر سر جھکانے سے بچا کے رکھے گا. مولا فرماتے ہیں آؤ جماعت خانے آؤ، صبح آؤ شام آؤ. صبح شام جماعت خانے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک جس نے ہمیں بنایا ہے اس کو اپنی زندگی سے الگ نہ کرے کہ یا مولا تو ہی ہے، اگر 90% چیزیں تو ہماری کنٹرول میں کرتا ہے، تو نے ہمارا اسکرپٹ لکھا ہے، ہم تو صرف ہاتھ پیر یہاں وہاں مار رہے ہیں، باقی ساری اسکرپٹ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی ہمیں سنبھال لے، تو ہی ہمیں پار لگانا. تو جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اسی کو قبول کرتے ہوئے، اس کو کم سے کم سمجھتے ہوئے، اپنے مالک کو، اپنے مولا کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور اپنا سب کچھ، اپنے مایا، اپنا جو سرمایہ ہے اس کے سپرد کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. دوسری بات کہ ہم اپنی لائف میں کوشش کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں اس کے اندر، کہ ہم لائف کو پرفیکٹ بنائیں. پرفیکشن کی تلاش ہوتی ہے، ہم ہر کام جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ وے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پرفیکشن کو اٹین کرنے کے واسطے، پرفیکشن کو کامل حالت کو پہنچنے کے لیے ہم بڑا اسٹرگل کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ سے کبھی مولانا نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا دیر از نو پرفیکشن ان دس ورلڈ. دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے. ایکسلنس کی ہم کوشش کرتے ہیں، بہترین بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاملیت نہیں ہے دنیا میں. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ پرفیکشن کی تلاش میں دکھی ہوتے ہیں، جبکہ پرفیکشن اٹینیبل نہیں ہے. پرفیکشن خدا کی ذات ہے، کامل خدا کی ذات ہے. ہم اپنے جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں، لیکن اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم غلطیاں ہم سے ہوں گی. جب غلطیاں ہم سے ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. غلطی نہ کرنے والا انسان دنیا میں نہیں رہتا ہے. یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، تو غلطیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی. چونکہ ہم انسان ہیں، اپنے آپ کو معاف کریں. ہم سے کہا جاتا ہے لوگوں کو معاف کر دیا کرو. لوگوں کو معاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرو کہ اگر مجھ سے بھول ہو رہی ہے، اگر مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، اگر مجھ سے کمزوریاں ہو رہی ہے، فائن، مجھے کوئی پرفیکٹ بنایا تو نہیں گیا ہے نا. نہیں مجھ سے پرفیکشن کی توقع کی جاتی ہے، نہیں مجھ سے کہا گیا کہ تم پرفیکٹ بنو گے. تو ہم ناقص ہیں، ناقص حالت میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پرفیکشن کی تلاش میں اور پرفیکشن کی جستجو میں اپنے آپ کو ٹارچر نہ کرے، اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں. جو چیز جیسی ہو رہی، جس طرح ہو رہی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ہر غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس لیے اس کے ذریعے سے
اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل حالات، تکالیف زندگی کا حصہ ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی نہ ہو، ہماری زندگی میں پرابلمس نہ ہو، ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی ہم اپنی زندگی کی کتاب جو اللہ نے لکھی ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ کتاب ہم نے نہیں لکھی ہے، مالک نے جو اسکرپٹ ہمارے واسطے لکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسکرپٹ میننگ فل رہے، بامانی رہے، کہانی کو پڑھنے میں انٹرسٹ بھی آئے، مگر بیچ بیچ میں اس پہ بہت سارے پیجز ہم پھاڑ کے پھینک دینا چاہتے ہیں۔ یہ تکلیف والا پیج نکال ڈالو، یہ ڈیفیکلٹ بیماری کا پیج اس میں سے نکال ڈالو، یہ اسٹرگل والا پیج نکال ڈالو، بس آرام آرام کی چیزیں کتاب میں رہنے دو، کہانی بے معنی ہو جائے گی۔ آپ ایک کتاب بازار سے لے کے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اندر سے 30-40 پیج پہلے سے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے میں آپ کو مزہ بھی آنا چاہیے، انٹرسٹ بھی آنا چاہیے، کہانی میں تسلسل ہونی چاہیے۔ ارے بھائی تسلسل کہاں سے ہوگا؟ آپ پیج پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جی آپ بیماری ہماری لائف میں نہیں ہونی چاہیے، اسٹرگل ہماری لائف میں نہیں ہونی چاہیے، کاروبار میں نقصان ہماری لائف میں نہیں ہونی چاہیے، فیملی ٹربل ہماری لائف میں نہیں ہونی چاہیے، رشتوں میں کوئی دراڑ ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھئی پھر آخر ہونی کیا چاہیے؟ یہ سب چیزیں اگر آپ کو نکال ہی دینا ہے تو اس اسٹوری میں کیا رہے گا، اس کہانی میں کیا رہے گا؟ مالک نے کیوں یہ کہانی لکھی ہے؟ تو کوئی بھی پیج پھاڑنے کی کوشش مت کرے۔ ہر چیز، ہر واقعہ، ہر بات زندگی میں اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر مشکل حالات ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ عقاب یعنی ایگل سے کہا جاتا ہے، مخالف سمت سے آنے والی ہوا کی تیزی سے مت گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ جتنی تیز ہوا سامنے سے آئے گی تیرا الٹیٹیوڈ اتنا اوپر جائے گا، تو اتنا اوپر اڑے گا، جو کہ سامنے سے جب ہوا تیز ہوتی ہے تو پرواز میں بڑا مزہ آتا ہے، پرواز کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جاپانیوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جاپانیوں کو مچھلی کھانے کا بہت شوق ہے، آپ جانتے ہیں، اور ان کو تازہ مچھلی بہت اچھی، اور تازہ مچھلی ہم کو بھی اچھی لگتی ہے، کس کو نہیں اچھی لگتی ہے بھائی؟ ہم فریش مچھلیاں کھانا چاہتے ہیں۔ جاپان اگرچہ وہ جزیرہ ہے، ان کے آس پاس کی پانی میں بہت زیادہ تازہ مچھلیاں ان کو نہیں ملتی ہے، تو وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے، آپ جانتے ہیں جاپانی دنیا میں کہاں کہاں پہنچتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے واسطے، تو وہ دور سمندر میں جانے لگے مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ مگر جب دور سمندر سے مچھلیاں لے کے وہ آتے تھے تو آتے آتے مچھلیاں باسی ہو جاتی تھی، اور آپ تازہ مچھلی باسی مچھلی میں تو فرق کر سکتے ہیں، لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کہا بھئی کوئی علاج ہونا چاہیے اس کا، کبھی چلو ہم فریزر بناتے ہیں۔ انہوں نے ڈیپ فریزرز بنائے اور مچھلیاں فریز کر کے کنارے پہ لانے لگے، بازار میں لانے لگے۔ آپ بھی بازار جاتے ہیں، آپ کو فریش مچھلی ملتی ہو اور آپ کو فروزن فش ملتی ہو، تو آپ فروزن فش کو بہت کم لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، آپ فریش میں جاتے ہو۔ جاپانی نے کہا بھئی یہ فروزن والی چیزیں ہم کو نہیں، ہمیں فریش لا کے دو۔ کہا بھئی کیا کریں؟ ایک اور طریقہ ایجاد کیا کہ بجائے ہم فریزر بنانے کے، انہوں نے فش ٹینکرز بنائے۔ فش ٹینکرز، بھئی پانی کے بھرے ہوئے ٹینکرز میں مچھلیاں وہ پکڑتے تھے، مچھلیاں ٹینکر میں ڈالتے تھے اور کنارے پہ لے آتے تھے، مگر ظاہر سفر بڑا لمبا ہوتا تھا، وہ مچھلیاں سارے فن ٹو فن کہتے ہیں وہ جمع ہوتی تھی ایک ہی ٹینکر کے اندر، تو تھوڑے ٹائم کے اندر اس میں سب وہ پانی کی اسی محدود پانی میں رہ کے سست پڑ جاتی تھی، گندی ہو جاتی تھی، فریشنس ان کا ختم ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہی مسئلہ ان کا برقرار رہا کہ بھئی یہ مچھلیاں فریش نہیں رہتی اور ہمیں فریش پہنچانا ہے، جو کہ مچھلیاں ڈل پڑ جاتی ہیں اس ٹینکر کے اندر آ کے، ان کے ڈلنس کو ختم کرنا ہے۔ انسان سوچتا ہے، قدرت سو جاتا ہے،
انہوں نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا اور اب مچھلیاں فریش پہنچنے لگی کنارے پہ. فش ٹینکر کے اندر انہوں نے مچھلیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے شارک ڈالنا شروع کی. شارک بڑی مچھلی ہوتی ہے جو چھوٹی کو کھا جاتی. اس نے شارک مچھلیاں ڈالنا شروع کی ہر ٹینکر کے اندر، جو مچھلیوں کو پیچھا کرتی تھی اور وہ بھاگتے رہے تھے. ارے اب شارک ہے ٹینکر کے اندر تو کون سی مچھلی آرام سے بیٹھ رہی ہے؟ یہ تو مچھلیاں شارک سے بچنے کے لیے تو آن دا ٹوز بھاگ رہی ہے، اور اس بھاگنے میں ان کی چستی رہتی ہے، وہ فریش رہتے ہیں، ڈل نہیں پڑتی ہے، مرتی نہیں ہے، باسی نہیں ہوتی ہے. کہ ان کو تازہ رکھنے کے واسطے، زندہ رکھنے کے واسطے ان کے پیچھے شارک لگایا گیا ہے. تو قدرت ہمارے پیچھے بھی شارک لگاتی ہے. کہتے ہیں نا آپ کتنے تیز دوڑ سکتے ہیں اس کا پتہ اس وقت تک آپ کو نہیں چلے گا جب تک کوئی پاگل کتا آپ کے پیچھے نہ پڑا ہوگا. اس دن پتہ چل جائے گا کہ یار میں بھی اولمپک میں گیا ہوتا تو شاید کوئی میڈل لے کے آ جاتا. میں اتنا بھاگ سکتا ہوں تیز، مگر کب پتہ چلا؟ جب کوئی پڑ گیا پیچھے. تو زندگی میں سارے واقعات ہمارے اندر کی جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے قدرت کی جانب سے یہ پش ہوتا ہے، ہمیں جگایا جاتا ہے. تو ان جو آل ایڈورسٹیز آر ٹیچرز کہتے ہیں، آپ کے تمام مشکل حالات جو ہیں وہ ہمارے ٹیچرز ہیں. وہ ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ سکھا کے جاتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ آپ جانتے ہوں گے مشکل حالات کو ہم اس زمانے میں کوستے تھے، دوش دیتے تھے، روتے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. مگر آج ہم ان مشکل حالات کو یاد کر کے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اچھا ہوا میرے ساتھ ایسا ہوا، اس سے مجھے یہ راستہ ملا. اچھا ہوا میرے ساتھ یہ ہوا، اس سے مجھے یہ سبق ملا اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے. تو جب ہم ایگزام کے ہال میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر جب ایگزام سے پاس ہو کے نکلتے ہیں تو ٹوپیاں اچھالتے ہیں، آسمان گیا، میں نے بہت زبردست کام کیا. مگر وہ ایگزام سے گزرنے کے بعد. تو یہ قدرت کی طرف سے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان میں ہمیں تازگی دینے کے لیے اور ہماری چھپی ہوئی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے قدرت کی طرف سے یہ چیزیں ہمیں دی جاتی ہے. یہ زندگی ایک یونیورسٹی ہے، یہ کائنات ایک یونیورسٹی ہے، زندگی ایک یونیورسٹی. آپ جب یونیورسٹی میں کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ سرٹن کورسز لیتے ہیں اور گروپس کی صورت میں کورسز ہوتی ہے. بھئی اتنے سارے کورسز اویلیبل ہیں، آپ جو چاہے اس میں سے لے لیں. قدرت کی یہ یونیورسٹی جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ باقی یونیورسٹیز میں کورسز پہلے سے دیے جاتے ہیں اور آپ کو اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں گروپس کی صورت میں لوگ کورسز میں چلے جاتے ہیں. مگر یہ یونیورسٹی ایسی ہے جس میں ہر آدمی کا اپنا کریکولم ہے. ہم میں سے ہر ایک کا اپنا کورس ہے، ہر ایک کا اپنا انڈیویجول کریکولم ہے. ماں کا کریکولم بیٹا فالو نہیں کرتا، باپ کی کریکولم بیٹی فالو نہیں کرتی، بھائی کا کریکولم بھائی فالو نہیں کرتا. انڈیویجول. اللہ نے ہمیں انڈیویجول بنایا ہے اور فرماتا ہے قیامت کے دن کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم سب انڈیویجولی میرے پاس آئے ہو، تم سب ایک ایک کر کے میرے پاس آئے ہو، ایک ایک گئے ہو، ایک ایک آئے ہو، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اپنے اپنے اسکرپٹ پہ، اپنی اپنی کہانی پہ چل رہا ہے. اور اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، ڈیفیٹ اور وکٹری از ان دا ہینڈس آف گاڈ. مولا نے فرمایا جدوجہد جو ہے وہ زندگی کا مطلب ہے، کامیابی ناکامی یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے انیشیل اسپورٹس ہماری صحت کی بہتری کے لیے اسپورٹس جو ہے وہ کریٹ ہوا، اور اسپورٹس کا صحیح مطلب بھی یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر چاق و چوبند رہیں. کھیل کود کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے ہیلتھ کے واسطے یہ فائدہ مند ہے. اس میں جیت یا ہار ہم نے بعد میں ایڈ کیا ہے جا کے. اصل تو ہمیں اسپورٹس سے مطلب ہے، اور ہم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں یہ تو نہیں کہ جیتنے والے ٹیم کی صحت اچھی ہوگی اور ہارنے والے ٹیم کی صحت خراب ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے. دونوں نے کھیلا ہے، دونوں کی صحت پہ اچھا اثر پڑ رہا ہے،
مگر آج ہم اتنا زیادہ جیت اور ہار کے ساتھ اتنا اٹیچڈ ہو گئے ہیں کہ سپورٹس نہیں رہا ہے، سپورٹس جیت اور ہار بن گیا، جبکہ اس کا ایسا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے دونوں آمنے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو انریچ کر رہے ہیں، ان کی ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے سپورٹس کی وجہ سے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا یہ سپورٹس ہے جو امپورٹنٹ ہے، اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، ڈیفیٹ اور وکٹری از ان دا ہینڈس آف گاڈ، بٹ اسٹرگل شوڈ بی مینس ڈیوٹی اینڈ شوڈ بی ہز جوائے۔ اسٹرگل ایک شخص کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، اور اسی میں اس کو خوشی ہونی چاہیے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ خوشی کسی منزل پہ جا کے حاصل ہوتی ہے، خوشی اسٹرگل میں حاصل ہوتی ہے۔ مولانا نے اپنے ایک اور ارشاد میں فرمایا خوبصورتی کے ساتھ کہ یو مسٹ ریممبر دیٹ لائف ول ہیو فار یو مینی ڈس اپوائنٹمنٹس، زندگی میں تمہارے ساتھ بہت سی مایوسیاں ہوں گی۔ اف 1/5 of one's hopes is realized, one is extremely lucky and fortunate۔ آپ کے 20% یا 5واں حصہ بھی آپ کی امیدوں میں سے اگر پوری ہو جاتی ہے تو آپ بہت ہی زیادہ انتہائی فارچونیٹ اور لکی ہے، خوش قسمت ہے۔ سو ڈو ناٹ بی ڈسکریجڈ بائی ڈس اپوائنٹمنٹس، فیلئر شوڈ بی فرگٹن اینڈ نیو ایفرٹس میڈ۔ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، بھول جاؤ، نئے سرے سے کوشش کرو۔ ڈسپونڈنسی از اے سن، مایوسی گناہ ہے، اینڈ ہوپ a necessary part of ایمان، faith, both for material wealth and above all for progress in spiritual enlightenment۔ مایوس نہیں ہو جاؤ زندگی سے، پر امید رہو ہر حال میں، اور اوپر والے پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہو۔ بی یور سیلف ہمیں کہتے ہیں، بی یور سیلف۔ شروع سے میں یہ کہتا آیا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے یونیک بنایا ہے، ہر ایک اپنی کہانی جی رہا ہے، ہر ایک اپنے اسکرپٹ پہ چل رہا ہے۔ اس لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بنے، آپ کچھ اور نہ بنے۔ ہم فلاں کو ہیرو بنا لیا، فلاں کو یہ بنا لیا، فلاں کو وہ بنا لیا، اس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، تم کو اس کے جیسا بننے کے واسطے نہیں بنایا ہے، تم کو تمہارے جیسا تم بننے کے لیے بنایا ہے۔ خدا نے سب کو یونیک بنایا ہے، تو ہم نارملی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی اپروول لینے کے واسطے۔ لوگ مجھے کیسا سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں، میرے بارے میں کیا کمنٹس ہیں، لوگوں کی رائے میرے بارے میں کیا ہے، میں کیسا لگتا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، بس اسی میں ہماری زندگی گزر جا رہی۔ ارے بھائی، جیسے بھی لگ رہے ہو یا جیسے بھی نہیں لگ رہے ہو، تم ہو۔ لوگوں سے اپروول، یار میں کیا کروں کہ لوگ مجھے پسند کریں؟ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دکھی ہو جائیں گے، لیکن سب کو کبھی خوش نہیں کر سکیں گے، سب کا اپروول کبھی نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے کسی کی بھی اپروول لینے کی کوشش نہ کریں، ریپوٹیشن کی فکر نہ کریں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ ان کے ذہن کا پرابلم ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ان کا پرابلم ہے، آپ کیا ہیں، آپ خود کیا ہیں۔ کنسنٹریٹ آن یور کیریکٹر، ناٹ آن یور ریپوٹیشن۔ ہمارے اپنے کردار پہ فوکس کریں، اپنے کردار پہ دھیان دیں کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے، مجھے کسی سے اپروول نہیں لینے کے، دوسرے مجھے اچھا سمجھے تو میں اچھا ہوں، دوسرے آپ کو اچھا نہیں سمجھو کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دوسروں کی پسند پہ ڈھالنے کی کوشش میں کیا سے کیا بن جاتے ہیں زندگی میں۔ بالآخر خیال آتا ہے یار میں سب کچھ بن گیا لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے، مگر میں نہ بن سکا، اور اب دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، اب میں بھی نہیں بن سکتا ہوں۔ تو ایسی غلطی نہ کریں کہ ہم اور کچھ بننے کی کوشش کریں، ہم وہ رہیں جو قدرت نے ہمیں بنایا ہے، اپنے کنسنٹریٹ کریں کیریکٹر کے اوپر۔ ہمیشہ خوش رہنا ضروری بھی نہیں، یار یہ کبھی کبھی میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سیڈ ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے۔ لیکن آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ کو ہمیشہ خوش رہنا ہی چاہیے؟
آپ ہمیشہ چیئرفل رہیں گے، ہمیشہ مسکراتے ہی رہیں گے، ہمیشہ کہہ لگاتے رہیں گے. کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ ہمیشہ تندرست ہی رہیں گے، کبھی کوئی بیماری آپ کو نہیں آئے گی، آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کس نے کہا بھائی؟ اللہ فرماتا ہے میرے نیچر کو دیکھو، اس کے نیچر میں تو ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے. رات کی اپنی جگہ اہمیت ہے، دن کی اپنی جگہ اہمیت ہے. رات نہ ہو تو آپ کو دن کی قدر نہیں ہوگی، دن نہ ہو تو آپ کو رات کی قدر نہیں ہوگی. بیمار پڑتے ہیں تب تو صحت کی قدر ہوتی ہے نا. اگر کوئی بیمار نہیں پڑتا تو ہیلتھ کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہوتی؟ کیا چیز ہے؟ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانے جاتی. دنیا میں کوئی آدمی جاہل نہیں ہوتا تو ایجوکیٹر کو کون پوچھتا؟ دنیا میں جہالت نہ ہوتی تو آج تعلیم یافتہ کو کون پوچھتا؟ تعلیم کی ضرورت تب ہے جب کہ جہالت ہے. غریبی اور امیری، امیر آدمی کو سلام کرتے، امیر آدمی کو شکر کرنا چاہیے غریبوں کا کہ بھئی غریب ہیں تب تو میں امیر ہوں. ہم سب کے سب امیر ہو جائیں گے تو کوئی امیر نہیں رہے گا، کیونکہ امیر ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے کسی کا. اس کے مقابلے میں آپ کسی کو امیر کہیں گے ورنہ تو آپ کسی کو بھی نہیں کہیں گے. تو تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنے ضد کی وجہ سے اس کی قدر ہوتی ہے. ہم بیماری سے ریکور ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وہ لمحہ ہمیں اچھا لگتا ہے. کسی مشکل سے آزاد ہو کے آتے ہیں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگا کہ ہم ایک مشکل گھڑی سے گزرے ہیں. وہ مشکل گھڑی نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ راحت کی گھڑیاں کتنی امپورٹنٹ ہے تمہارے واسطے. تو لائف میں یہ چیزیں قدرت نے ڈالی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچانیت ہوتی ہے. ان صفحات کو پھاڑ کے پھینکنے کی کوشش نہ کریں. لائف بورنگ ہو جائے گی، لائف میننگ لیس ہو جائے گی، لائف پرپس لیس ہو جائے گی، کچھ سینس نہیں بچے گا. اس لیے ایسی چیزوں کی تمنا نہ کریں کہ جو پاسبل نہیں ہے. میں کبھی بیمار نہ ہوں، میرے کو کوئی تکلیف نہ ہو. پھر تو آپ کہیں گے میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، میں ہمیشہ ینگ رہوں، ہمیشہ جوان رہوں. بھائی جوان میں بھی آپ کو ایج بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ 22 کا رہوں، 23 کا رہوں، 25 کا رہوں، 27 کا رہوں، کون سی؟ یا ٹین ایجر رہوں؟ یا بچے بولیں گے بس ہمیشہ بچہ رہوں. یہ تو فینٹیسی ہے، فینٹیسی ہو سکتی ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے لائف کی. اس لیے ایسی چیزوں کی توقع تمنا نہ کریں جو کہ ہوتی نہیں ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بے مقصد سی چیز ہوتی ہے. ہماری بہت ساری پریشانیوں کی جو وجہ ہے وہ پریزنٹ میں نہیں ہوتی ہے اور فیوچر میں بھی نہیں ہوتی، پاسٹ میں ہوتی. ہم ماضی کے واقعات کے ساتھ، ماضی کے بہت سے قصوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کا جو دکھ ہے، ان کا افسوس ہے، اس کا ریگریٹ ہے، وہ ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی جن کے کندھے پر جو بھی گٹھڑی، جو بھی پوٹلا ہے، اس میں سے ایک ریگریٹ کا پوٹلا ضرور ہوگا. یار میں نے یہ کیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ نہیں کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش یار یہ میں نہیں گیا ہوتا یہاں سے، یا کاش یہ جاب میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا، کاش یہ رشتہ میں نے نہیں ٹھکرایا ہوتا، یا کاش اس رشتے کو میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا. بس ہم اسی پہ اپنی زندگی، بس ہماری زندگی اٹکی ہوئی ہے وہاں. ایک آدمی ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا، بہت سے لوگ ذہنی پریشانی ہوتی ہے اور الجھن سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، راستہ نہیں ملتا ان کو کہ بھئی میں اسی چکر میں گم رہا ہوں، سوئی اٹک گئی ایک جگہ پہ. سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا کہ میں دکھی ہوں، پریشان ہوں، سارا قصہ اس نے سنایا، یہاں میں فیل ہو گیا ہوں. بس اس وقت کے بعد میری زندگی ڈگر پہ نہیں آئی ہے. تو بڑا بزرگ سائیکیٹرسٹ تھا، اس نے کہا بیٹا میں بیٹھو ادھر ہی میرے پاس، میں تمہیں 3 ریکارڈنگ سناتا ہوں. میرے پاس 3 پیشنٹ ہیں، آئیڈینٹی نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ صرف اس 3 کی ریکارڈنگ سنیں، اس کے بعد میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا. شارٹ انٹرویوز ہیں ان کے اور آپ اس کی ریکارڈنگ سنو. اس نے ایک خاتون کا، ایک مدر کا اور ایک بزنس مین تھا، ان تینوں کی ریکارڈنگ سنائی اس کو. ریکارڈنگ سننے کے بعد اس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ان تینوں میں
کون سے دو ایسے الفاظ ہیں جن کو ان تینوں نے بار بار استعمال کیا. یہ سب سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں, یہ سب ذہنی مریض ہیں جن کا میں علاج کر رہا ہوں, اور ان کو میں ان بھنور سے باہر بھی نکالا ہوں. لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کون سے دو الفاظ ہیں جو انہوں نے بار بار استعمال کیے ہیں؟ پریشانی, دکھ, ڈپریشن, یہ وہ کا یہ الفاظ استعمال کرتے رہے. کا غور سے سنو. جب نہیں سمجھ میں آئے تو اس نے اپنے ٹیبل پر سے ہاتھ ہٹایا, پیپر ہٹایا, شیشے کے نیچے ایک کاغذ میں بڑے الفاظ میں بڑے حروف میں دو الفاظ لکھے تھے, if only. کاش اگر میں یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے غصہ نہیں کیا ہوتا, کاش میں نے ٹیمپر لوز نہیں کیا ہوتا, کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا, کاش میں اس کو مختلف طریقے سے ٹیکل کیا ہوتا. کہا دیکھو یہ لوگ ہیں ریگریٹ کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, ریگریٹ کے, افسوس کے, اے کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا. کہا دیکھو کاش سے نکلو باہر, وہ نہیں کیا ہوتا یا کیا ہوتا, کر لیا نا, یا میری فلائٹ مس نہیں ہوئی ہوتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتا. مس تو ہو گئے نا بھائی, اب تو وہ فلائٹ واپس تم جا کے ابھی تو نہیں پکڑ سکتے ہو نا. اب اس کو کیوں دکھی کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ چلی گئی نا وہ چیز تمہارے ہاتھ سے, دوسری فلائٹ آئے گی نا, اس کو پکڑ لینا. یار کاش میں یہ کر لیا ہوتا. ہم کتنی دفعہ یہ کر لیتے تو یہ کر لیتا, اگر یہ نہیں ہوتا ہمیں یہ کر لیتا. ہم اسی سے باہر نہیں نکلتے ہیں. کہا دیکھو یہ اس بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ماضی کے ریگریٹ, افسوس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کہا میں کیا کروں اس میں سے؟ کہا یہ دو الفاظ بدل دو لائف میں سے, چینج کرو اس کو. if only کی جگہ پہ نیکسٹ ٹائم ڈال دو. نیکسٹ ٹائم ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ میں خیال رکھوں گا, اب سے میں یہ کروں گا, اب سے میں وہ کروں گا, اب میں یہ غلطی ریپیٹ نہیں کروں گا. تو تم پاسٹ میں سے فیوچر میں چلے جاتے ہو. دین یو لک فارورڈ, تم آگے دیکھتے ہو. کہا بس ایک گھڑی میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے سارے گراہ زندگی کے کھول دیے گئے ہیں. بعض اوقات یہ اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں کوئی کتاب آپ کی زندگی کا گرہ کھول دیتی ہے, کوئی دوست آپ کو کوئی کام کی چیز بتا جاتا ہے, کوئی سینٹنس کہیں سے آپ کو مل جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی پوری زندگی بدل کے چلا گیا. کہا ان دو الفاظ نے میری لائف بدل دی کہ اے کاش کی جگہ پہ نیکسٹ ٹائم. اب نیکسٹ ٹائم ہر چیزوں کے واسطے تو نہیں ہوتی دنیا میں, بہت ساری چیزوں کے لیے نیکسٹ ٹائم نہیں بچتا ہے, مگر زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ چھوڑ دیجئے. جو مل گیا اسی کو مقدر بنا لیا, جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا, جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا. اس کو کوئی اس کے پاس گنتی, میرے پاس کوئی اس کی جگہ نہیں ہے. جو ہے بس وہی میرا مقدر ہے. نہیں ملا, سمپل سی چیز, یا وہ مجھے مل گیا ہوتا, وہ مجھے مل گئی ہوتی, یہ چیز مجھے مل گئی ہوتی. نہیں ملی ہے نا, ایلیمینیٹ, آپ کی لسٹ میں سے نکال دو, ختم کرو کہ وہ آپ کے واسطے نہیں تھی, بات ختم ہو گئی, آگے بڑھ جاؤ. تو زندگی آگے چلتی رہتی ہے. ورنہ ہم ماضی کے ساتھ اٹکے ہوئے رہتے ہیں اور اسی میں پریشان رہتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کبھی نہیں کرنا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول ہے اور ہم بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں کمپیئر کرنے میں. یار اس کو تو دیکھو, ہم خود کتنا بھی اچھا کپڑا پہن کے آئے ہوں گے, دوسروں کا کپڑا ہمیں اچھا لگے گا. یار اس سے میرا اچھا تھا کہ نہیں مجھے بتا. 10 آدمی سے جا کے پوچھیں گے, ارے بھائی تو اپنے کپڑے سے مطلب رکھ بھائی, تو کیسا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. ڈونٹ کمپیئر. کمپیریزن سے انسان دکھی ہوتا ہے. ہمارے کتنے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. وہ شاید نادانی میں یا اچھے خیال سے ایسا کرتے ہوں گے. ان کی عادت ہے اپنے بچوں کا دوسرے بچوں سے کمپیئر کرنا. دیکھا وہ کتنا اچھا اسپورٹس میں آگے نکل گیا, تو وہ بھی بیکار پیچھے کھڑا ہوا ہے. یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو
انفیریئر بنا رہے ہیں ان کے سامنے. آپ کو کیا پتا ان کی ماں آپ کے بچے کی مثال دے کر کہتی ہوگی کہ وہ تم سے کتنا آگے نکل گیا، تم پیچھے کھڑے ہو. تو یہ جو کمپیریزن ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کرتے ہیں. کسی کو بھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ہم سب اپنی جگہ پہ یونیک ہے. بی یور سیلف جب ہم سے کہا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو، ہر ایک میں اللہ نے اپنی خوبیاں اپنی خامیاں رکھی ہے. ہم اپنے آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کی قدر کریں. ایک بڑی خوبصورت سی مثال کسی نے دی ہے کہ کوا جنگل میں بہت خوشی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا. بہت خوش تھا اپنی زندگی سے، جب تک کہ اس کی نظر ایک دفعہ ایک بطخ پہ پڑ گئی. جب تک اس نے بطخ کو نہیں دیکھا تھا تب تک وہ بڑا خوش تھا. بطخ کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی نیند حرام ہو گئی، سکھ چین چھن گیا بیچارے کا کہ میں کتنا کالا ہوں، یہ بطخ کتنا گورا ہے. یار واقعی بڑا خوش قسمت ہے، یہ نصیب دار ہے. کیا شکل پائی ہے، کیا رنگ پایا ہے. واقعی یہ دنیا کا خوش ترین جو ہے وہ پرندہ ہوگا. جا کے بطخ سے بات کی کہ بھائی مجھے آج پتہ چلا کہ میں کتنا بیکار قسم کا پرندہ ہوں، تو کتنا خوبصورت سفید گورا سا ہے. واقعی تو بہت خوش ہوگا. کہ میں بھی تمہاری طرح ایک زمانے میں بڑا خوش تھا. مجھے اپنی سفیدی پہ بڑا ناز تھا اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، میں اتنا گورا ہوں. جب تک کہ کسی طوطے پر میری نظر نہیں پڑی. جب سے اس کمبخت طوطے کو میں نے دیکھا ہے جو یہ دو رنگی ہے، اس کا جو جسم ہرا ہے اور اس کی چونچ سرخ ہے. دیکھو یہ دو رنگوں میں کتنا اچھا لگتا ہے. میں تو صرف سمپل سنگل کلر ہوں، یہ ڈویل کلر ہے. میرے خیال سے میں نہیں، لیکن یہ سب سے خوبصورت اور خوش قسمت ترین اور بہت خوش پرندہ مجھے نظر آتا ہے. جب تک اس کو دیکھا نہیں تھا تب تک تو میرا سکھ چین تھا، لیکن اب میں بہت دکھی پرندہ ہو گیا اس کو دیکھنے کے بعد. کوے نے کہا چلو بھائی میں طوطے سے بات کرتا ہوں. طوطے کے پاس گیا. بھی میاں طوطے، لگتا ہے تم بہت خوش ہو، بہت خوبصورت ہو، بہت خوش قسمت ہو. خدا نے تمہیں، دیکھو میں تو کالا کلوٹا ہوں، مجھے تو کوئی بلاتا ہی نہیں ویسے بھی، اور تم کتنے خوش ہو، کتنے اچھے لگ رہے ہو. کہا میں بھی کافی عرصہ خوش تھا، میں بھی خوش تھا، لیکن میرا جو سکھ چین ہے اس مور نے چھین لیا ہے. مجھے اپنے دو رنگی ہونے پہ بڑا ناز تھا، لیکن یہ تو ملٹی کلر ہے. یہ مور جو ہے یہ اس کا تو رنگ اتنا خوبصورت ہے اور اس میں اتنے سارے کلرز ہیں کہ دنیا عاشق ہے اس کے اوپر. لوگ اس کو زو میں جا کے، چڑیا گھر میں جا کے رکھ رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ پیسے دے کے دور دراز علاقوں سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ناز تو ایسے پہ ہونا چاہیے. خوش قسمت ترین تو یہ ہے کہ ایک تو اتنا خوبصورت ہے اور پھر ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. تو کوا میاں سوچا کہ بھئی اب ذرا ایک انٹرویو ان کا بھی آخر میں لے لوں کہ بھئی کہیں ان کا بھی سکھ چین تو کسی نے خراب نہیں کیا ہے. تو گیا مور سے ملنے کے لیے. مور کے پاس کافی رش تھا کیونکہ کلائنٹ بہت سارے آئے ہوئے تھے دنیا سے لوگ. جب سب چھوڑ کے گئے، مور کو ذرا ریلیکس ہوا، تھوڑا اکیلا ہوا، تو جا کے کہا بھئی میاں مور بات سنو، میں سارے پرندوں سے مل ملا کر آیا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ فائنلی جو الٹیمیٹ ہیپینس اور الٹیمیٹ بیوٹی ہے پرندوں کے اندر تو وہ تو تمہارے اندر ہے. اٹ از ان میچبل. تمہارے مقابلے میں کوئی ہے نہیں. ساری دنیا پیسے دے کر تم کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. واقعی بہت خوش ہو نا، ناز کرتے ہو نا اپنے آپ پہ. کہا سچ بات بولوں، یہ میری خوبصورتی مجھے بہت مہنگی پڑ گئی ہے. یہ خوبصورتی مجھے مہنگی پڑ گئی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے مجھے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے. میری آزادی مجھ سے چھین لی گئی ہے. مجھے پنجرے میں بند کر کے لوگ پیسے لے کے مجھے دیکھنے کے لیے آتے، لیکن میری سب سے بڑی خوشی جو میرا فریڈم ہے وہ فریڈم مجھ سے لے لیا گیا ہے. لیکن کوے میاں ایک بات تم کو بتاؤں، میں نے اس پورے زو کا جائزہ لیا ہے. وہاں یہاں ہر قسم کے پرندے ہیں اور ہر قسم کا پرندہ میں نے دیکھا کسی نہ کسی پنجرے کے اندر بند ہے.
مگر میں رش کرتا ہوں کوے کے پر کہ کوا کسی پنجرے میں بند نہیں ہے. اگر واقعی کوئی خوش قسمت پرندہ ہے تو وہ تو کوا ہے کہ نہ اس کو کوئی چھیڑتا ہے، نہ اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، نہ اسے کسی پنجرے میں بند کرتا ہے. کاش مجھے موقع ملے میں آج کوا بن جاؤں اور یہاں سے اڑ جاؤں، آزادی سے اپنی زندگی گزاروں. یہ ہے اور یہ ریئلٹی ہے. لوگوں سے جا کے بات کریں، ایک دوسرے سے جو کمپیریزن میں جاتے ہیں، کمپیئر کر کے اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں ہم. ادروائز جو جہاں جس حال میں ہے، خدا نے اس کو بہت اچھی اور بہت خوشحال زندگی میں اپنے اپنے حساب سے خدا نے سب کو خوش رکھا ہے. اس لیے کبھی بھی کمپیئر نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا. مولا نے ہمیں اتنی اجازت دی ہے کہ اگر اپنے کسی سے موازنہ کرنا بھی ہے تو اپنے سے اوپر والے سے نہیں کرنا، اپنے نیچے والے کیا کرنا، کہ تم سے جو کم خوش قسمت لوگ ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے اپنے آپ کو شاباشی دینا اور شکر کرنا کہ خدا نے اس کے مقابلے میں تمہیں اچھی حالت میں رکھا ہے. مگر کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. اور یاد رکھیے، دنیا میں ہمیشہ لینے میں خوشی نہیں ہے. لینے میں خوشی نہیں ہے. آپ دیکھیں خدا دیتا ہے، اس لیے انسان سے کہا ہے کہ دینے میں جو خوشی ہے وہ لینے میں نہیں ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ دینے کی، کچھ نہ کچھ شیئر کرنے کی کوشش کرے. مولا نے بھی اپنے کو فرمایا ٹائم شیئر کرے، نالج شیئر کرے، خدمت کرے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرے. اور ہمارے پاس خدمت کے راستے ذرائع موجود ہے. ہر مومن کو تھوڑا سا ٹائم ضرور خدمت میں صرف کرنا چاہیے. اور خدمت کے لیے جب بلاوا آتا ہے، خدمت کے لیے جب آفر آتی ہے تو کوشش کریں خدمت کے لیے کبھی نہ بولے، کیونکہ خدمت جب ہمیں آفر ہوتی ہے تو ہمارے دروازے پر خوشی آ کے دستک دیتی ہے. ہمارے دروازے پر خوشیاں دستک دیتی ہیں. وہ امام کا بلاوا آتا ہے کہ تمہیں ایک ایسے کام میں شریک ہونے کو کہا جاتا ہے جو خدا کا کام ہے، جو امامت کا کام ہے، جو امامت کے فنکشن میں آپ شریک ہوتے ہیں. امامت کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، امامت ایک انسٹیٹیوشن ہے. کیا امامت ایگلیمو ہے؟ کیا امامت اوٹاوا میں ہے؟ امامت کہاں ہے؟ امامت کوئی فرد نہیں ہے. جماعت خانہ بھی امامت ہے، آپ کے گھر میں بھی امامت موجود ہے. آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ کے بیک آف مائنڈ میں وہاں بھی امام کی گائیڈنس آپ کے ساتھ موجود ہے. تو امامت کوئی فرد کا نام نہیں ہے، امامت ایک پورا کانسیپٹ ہے. اور کوئی بھی مرید کہیں بھی امام کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے وہ امامت میں شریک ہوتا ہے، امامت کے فنکشن میں شریک ہوتا ہے، جسے خدا نے قرآن میں انصار اللہ کہا ہے. یہ اللہ کے مددگار ہے. اللہ کے مددگار وہ ہیں جو رسول کے مددگار ہیں، رسول کے مددگار وہ ہیں جو امام کے مددگار ہیں. اور یہ بہت بڑا آنر ہے. اور جب جو بھی انسان جہاں بھی ہے تھوڑی بہت جب اپنی زندگی میں سے خدمت میں آفر کرتا ہے، وہ 1000 گنا خوشیاں لے کر واپس آتا ہے. مگر میں خدمت کے لیے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ خدمت کریں تو اس کے بدلے میں آپ کو خوشی ملے گی، نہیں، وہ بھی ایک طرح کا بزنس ہو جاتا ہے. خدمت کرنے میں خوشی ہے، دینے میں خوشی ہے، دینے میں خوشی ہے، شیئرنگ میں خوشی ہے. کیونکہ دینا اور شیئرنگ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی صفت ہے. ایک دو باتیں اور آفر کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. کنٹینٹمنٹ، لائف میں قناعت، کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں قناعت پسندی. بھائی ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم خدا نے جو ہمیں دیا ہے اس پہ صبر کریں، شکر کریں. تشکر کا جو اپروچ ہے وہ زندگی میں ضرور رکھیں. بہت زیادہ سامان، چیزوں کا مٹیریلسٹک ہونا ہمیں خوشی نہیں دیتی ہے. قرآن حکیم میں بھی اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے تم کو گمراہ کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. زیادتی کی چاہت نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے. اور آج دنیا بھاگ رہی ہے
پیسہ پیسہ پیسہ، میٹیریل میٹیریل میٹیریل، کمفرٹ کمفرٹ کمفرٹ، سامان سامان سامان. جتنا زیادہ ان کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہمارا اسٹریس بڑھے گا. جتنا زیادہ ان کے پیچھے بھاگیں گے اتنا اسٹریس بڑھے گا. آج دنیا مادی طور پر، مالی طور پر کتنا آگے نکل چکی ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی مٹیریلسٹک چیزیں دنیا کے اندر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے پچھلے ہفتے یا اسی ہفتے یونائٹڈ نیشنز کی وہ رپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی جو اخبار کے اندر آئی تھی. ہر 46 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے. 46 سیکنڈ میں. اب میں 1 گھنٹہ اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس 1 گھنٹے میں 78 پیپل ہیو کلڈ دیم سیلوز. اس 1 گھنٹے میں جب میں یہاں کھڑا ہوں تقریباً 78 آدمی اپنی جان لے چکے ہیں. سم تھنگ از رانگ. کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. جب اتنا پیسہ آ گیا، اتنی چیزیں آ گئی، اتنی دولت آ گئی، اتنی آبادی آ گئی، لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ بچے بھی مار رہے ہیں، بڑے بھی مار رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، عورتیں جا رہے ہیں. ہر سوسائٹی سے لوگ اپنے آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، ایکسیپٹ کرنے کو تیار. مطلب اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا چیز ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے کہ اپنی جان لینے کو وہ تلے ہوئے ہیں؟ کچھ تو ہے، اور وہ کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. کہ جہاں انسان سے صبر ختم ہو جائے، جہاں انسان میں سے سکون ختم ہو جائے، جہاں انسان میں سے تشکر ختم ہو جائے، کنٹینٹمنٹ ختم ہو جائے، میننگ ختم ہو جائے، اپنے بنانے والے کے ساتھ رشتہ اور رابطہ ختم ہو جائے، خدا کے ساتھ اپنا لنک ختم ہو جائے، اس کے پاس 2 گھڑی نہ بچے. مولا فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ خدا کے سامنے 1 گھنٹے کے لیے آ کر اپنا سر جھکائے، تو دیٹ ول بی اے سن لیس ڈے آف ڈسپیئر. کہ وہ مایوسی کا ایک تاریک دن ہوگا. اٹ ول بی اے ڈے بٹ اے سن لیس ڈے آف ڈسپیئر. کہ وہ دن ہوگا مگر مایوسی کا دن ہوگا جس میں سورج نہیں ہوگا، تاریک دن ہوگا. اس وقت جب کہ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوگا کیونکہ مجھے 1 گھنٹہ اور میں جماعت خانے آتا ہوں، یا میں 1 گھنٹہ کام پہ جاتا ہوں، کام پہ جاؤں گا تو مجھے اتنے ڈالرز اور ملیں گے، اتنے روپے اور ملیں گے. جماعت خانے جاؤں گا تو وہ اتنے ڈالرز میرے مس ہو جائیں گے. کہ جب آپ کی روح آپ کے پاس اتنی اہمیت بھی نہ رکھے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ کر اپنے بنانے والے کے سامنے اپنا سر جھکائے، تو پھر زندگی کی میننگ ختم ہو جاتی ہے. پھر ایسے میں لوگ جن کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں، تب لوگوں کو یہ سارے راستے سوچتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ مٹیریل چیزیں، مادی چیزیں کوئی ہمیں سکون یا خوشی فراہم کر سکتی، نہیں کرے گی. تو جو ہے مولا فرماتے اپنے نیڈ اور اپنی گریڈ اس کے درمیان بیلنس رکھیں. اپنی نیڈ اور اپنے ایمبیشن، میری ضرورت کیا ہے اور مجھے چاہیے کیا اس کی کوئی حد نہیں ہے. ضرورت کیا ہے، ضرورت کے دائرے میں رہ کے اپنے آپ کے ساتھ ایک ایسا بیلنس رکھیں کہ ہم معقول طور پر دنیاوی ترقی کریں. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری زندگی کا اہم ترین پہلو ہے ہماری روحانیت، اس کو ہم کبھی ضائع نہ ہونے دیں. کسی بھی قسم کی نیگیٹو تھاٹ، ہم بھی عجیب کریچر ہے، انسان بھی عجیب قسم کے ہم لوگ ہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے، سمجھتے سامنے والے کو تکلیف ہوگی. ہمیں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں، دل میں غصہ بھرا ہوگا؟ کسی کے واسطے آپ کے دل میں غصہ ہے اس وقت، کسی کے لیے آپ کے دل میں گرج ہے، حسد ہے، جلن ہے، لائک نہیں کرتے آپ اس کو، کافی ٹائم سے آپ اس سے بات نہیں کرتے ہوں گے، آپ کے سامنے آئے تو منہ پھیر لیتے ہوں گے، 4 آدمی کے بیچ میں آپ اس کے لیے برا بھی کرتے ہوں گے، شاید وہ آپ کے لیے بھی کرتا ہوگا. ایک قسم کا کینہ، جلن، دشمنی، ہم اپنے دل میں ایک آگ لیے پھر رہے ہوتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، انسان زہر پیتا ہے، ایک انسان زہر پیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ زہر پینے سے سامنے والا میرا دشمن مر جائے گا. میں زہر کا گھونٹ پیتا ہوں اس امید پہ کہ
کہ اس سے میرا دشمن مر جائے گا. دشمن تو نہیں مرے گا، میں خود مر جاؤں گا. یہ غصہ، کینہ، دشمنی جو ہم اپنے اندر رکھ کے پھرتے ہیں نا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھ کے میں سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہوں، یہ چیزیں میں گرج دل میں رکھ کے سامنے والے کو دکھ پہنچاتا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ زہر کا گھونٹ پیوں گا تو سامنے والا مر جائے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم خود مر رہے ہیں. تو یہ کینہ، دشمنی، حسد، جلن، جو بھی شکایات ہمارے دلوں میں ہے، یہ زہر ہیں جو ہمارے سکون کو تباہ کر رہے ہیں. ان کو نکال دیں. آپ پوچھیں گے بھئی کیسے نکالیں؟ لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ کیا ہم اس کے لیے نفرت نہ رکھیں دل میں؟ نفرت رکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو رکھیں. اگر نفرت رکھنے سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو رکھیں، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے کوئی فائدہ، آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ تو پھر کیا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ یہی بات ہے جو پہلے مثال میں کہی تھی کہ بیٹا تم اپنا رنج و غم، اپنی پریشانی مجھے دے دو. تمہیں جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جو شکایت ہے، اس مالک کے حوالے کرو جو ساری کائنات کا انصاف کرنے والا ہے. اپنی گٹھڑی اس کے حوالے کرو اور آزاد ہو جاؤ، ریلیکس. اور یاد رکھیے وہاں سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وکیل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ریمائنڈر کی ضرورت نہیں ہے، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں میری فائل کا کیا ہوا. وہاں چلا گیا سو چلا گیا، اس کے ٹائم پہ چھوڑ دیجئے اور بس دیکھتے جائیے. اپنے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ سارا حساب کرنے والا، جو کہ مجھے تو کسی کا حساب کرنے والا نہیں بنایا گیا نا. میرے ساتھ کچھ ہوا ہے، میں ہم سب کے مالک سے بات کرتا ہوں کہ میرے مالک یہ میرا کیس تیرے حوالے ہے، میں پیچھے ہٹتا ہوں، تو جانے وہ جانے، بس چھوڑ دیجئے اس کو. اور پھر دیکھیے قدرت کا انصاف کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، وہ بہترین صورتحال میں ہوگا. اس کا ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس کو ہم جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے ڈسٹرب نہ کریں. جو نٹشل جو میں سم اپ کروں تمام چیزوں کو، تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کم از کم ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مینٹل پیس کو ڈسٹرب نہ کریں. جتنا ہم خود اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، جن چیزوں کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے ذہنی سکون کو ڈسٹرب نہ کریں. اور آخری بات، نیور فرگیٹ ٹو میڈیٹیٹ. میڈیٹیٹ کرنا نہیں بھولنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 بجے ہر آدمی بیت الخیال کی بندگی میں آئیں. جو بیت الخیال والے ہیں وہ ضرور آئیں، جو بول والے ہیں ضرور آئیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی ضرور آئیں. مگر میڈیٹیشن کا مطلب ہے روزانہ تھوڑی دیر اکیلے بیٹھیے. تھوڑی دیر اکیلے سے مراد اکیلے ہیں. آپ کا ٹی وی بھی آپ کے آس پاس نہ ہو، آپ کا سیل فون بھی آپ کے آس پاس نہ ہو. ایبسولوٹ سٹ کوائٹلی اینڈ ڈو نتھنگ. جسٹ سٹ کوائٹلی اینڈ ڈو نتھنگ. صرف خاموشی سے بیٹھو. فیل یور سیلف. ایک گھڑی کے لیے اب اتنا 24 گھنٹے باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک 10-15 منٹ نکال کے آنکھیں بند کر کے باہر نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. 2 گھڑی بیٹھ خاموشی سے and then feel yourself. اپنی بریدنگ کو فیل کرو. کوئی ایک تسبیح ہے تو دل میں آپ پڑھتے رہیں، آپ محسوس کریں. ہم اپنے آپ کو گراؤنڈیڈ محسوس کریں گے، فلوٹیڈ محسوس نہیں کریں گے کہ حالات مجھے یہاں سے وہاں دھکیل رہے ہیں. میڈیٹیشن ہمیں اپنے سیلف کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ گراؤنڈیڈ رکھے گی. یہ ہمارے ذات کے اندر جو سرو شکتیمان خدا کا جو وجود ہمارے اندر ہے، ہم اس کو فیل کریں گے. ہر شخص کا، آپ اسٹوڈنٹ ہے، آپ بزنس مین ہے، آپ پروفیشنل ہے، کوئی بھی ہے، اگر ہمارے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 15-20 منٹ اپنی ذات کے لیے اکیلے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے،
24 घंटे में से अगर 15-20 मिनट साइलेंटली, क्वाइटली, इन सॉलिट्यूड, अकेले में बैठने के आपके पास टाइम नहीं है, तो हम बहुत गरीब हैं, मुफलिस हैं, तंगदस्त हैं, हम बहुत गरीब हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर आपके पास टाइम है तो इबादत करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत ज़्यादा इबादत करें। ये क्या बात की आपने? ये क्या बात की? टाइम है तो इबादत करें, टाइम नहीं है इबादत के तो ज़्यादा इबादत करें। अगर आपके पास इबादत का टाइम नहीं है तो आप बहुत बड़े मरीज हैं, आप बहुत बीमार हैं, आपकी हालत बहुत ख़राब है। अगर आपके पास 2 मिनट 2 घड़ी बैठने का, अपने रूह के लिए बैठने का टाइम नहीं है, तो ये एक अलार्मिंग सिग्नल है आपकी ज़ात के लिए कि बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। तो आप ज़्यादा इबादत करें ताकि वो डेफिसिट आप कम कर सके। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वो जो सीरेनिटी जिसे हम कहते हैं, ब्लिस, पीस, वो जो क्वाइटनेस में हमको पीस मिलता है, वहाँ देखिए हमारे अंदर से क्या आवाज़ आती है। कहते हैं ना, खुदा शाउट नहीं करता है, खुदा चिल्लाता नहीं है, खुदा विस्फर करता है, कनफुसी करता है, सरगोशी करता है। और वो उस वक्त बोलता है जब कोई नहीं बोलता है, जब सब खामोश हो जाते हैं, आपको अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो बोलता है। और जस्ट इमेजिन, अगर हर रोज़ हम किसी ऐसी कैफियत में बैठे हैं कि मेरा मालिक मेरे दिल में हर रोज़ मुझसे बात करता है, मैं अपने इंट्यूशन के साथ कन्वर्सेशन में हूँ, कम्युनिकेशन में हूँ, तो मुझे किसका खौफ, किसका डर, किसकी परेशानी और क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं है। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिलदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व